ظالم ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں ہمارا سسرال چاہے وہ دیندار ہوں، چاہے وہ نمازی پرہیزگار ہوں، چاہے وہ دنیا دار ہوں، آنے والی بچی کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو کہ میرے نبی نے فرمایا. میرے نبی نے فرمایا میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں، جب کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس بچی کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں. اور ادھر وہ ساس سسر کی ایسی چلتی ہے جنگ، اور وہ بیٹے کو ابھار آگے بیٹا بھی بیوقوف ہوتا ہے. میری ماں دے گو تو نہیں بولنا، میری ماں دے گو. وہ تو سمجھ تو رہے شاید تیری ماں ہی تو ڈھیر کھا کھلا رہے ہونا. ہاں تیری بیوی غلط کرے تو بیوی کو سمجھا، تیری ماں غلط کرے تو ماں کو سمجھا. اللہ کے واسطے بچو، میں آپ کو گھر کی زندگی سمجھا رہا ہوں کہ کوئی خطیب نہیں بتاتا. میں آپ کو گھر کی زندگی، ان سب کی شادیاں ہونے والی ہیں، آپ سب کی. اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے تو زبان کے بول کو میٹھا کر لو. غصے میں بھی ایسا بول نہ بولو کہ زبان سے نکلا ہوا بول اگلے کو چھلنی کر کے اور اگلے کو ساری رات رولاتا پھرے. اور دوسرا اپنے دل کو صاف رکھو، کسی کی دل میں نفرت نہ آنے دو، حقارت نہ آنے دو. میرے نبی تشریف فرما تھے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی ابھی آئے گا. ایک مدینے کے انصاری صحابی آئے، جوتا ہاتھ میں اور داڑھی میں وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. اگلے دن آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. وہی صحابی دوبارہ انٹر ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی. تیسرے دن آپ نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے. وہی صحابی، سیم آدمی، 3 دن جنت کی بشارت. تو اس محفل میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. یہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے تھے. ان جیسی عبادت کسی صحابی نے نہیں کی. سارا سال روزہ رکھتے تھے، کوئی افطار نہیں سوائے عید کے، اور ساری رات نفل پڑھتے تھے. شادی والی رات بیگم دلہن تیار بیٹھی، حضرت تشریف لائے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر. یوں شروع ہوئے تہجد کا وقت داخل ہو گیا. ان کی بیگم بھی اس دور کی اسا کہتا کوئی دیمدہ نہیں، اس نے وضو کیا اور پیچھے کھڑی ہو کے اللہ اکبر. صبح ان کے باپ نے پوچھا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، رات بیٹا کیسی گزری؟ کا ماشاءاللہ نفلوں میں گزری. وہ بے وقوف، وہ میں تیری شادی اس وجہ سے کی تھی، میں تو راتی نفل پڑھ رہا ہوں. تو یہ صحابی تھے عبداللہ بن عمر، یہ اتنے عبادت گزار تھے. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو یہ جنت کی بشارت 3 دن مسلسل 24 گھنٹے کا اسکیل تو میں نے پورا کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد 26واں گھنٹہ ہے جو مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے. تو ان کے پاس چلے گئے، کہا چاچا آپ کے پاس 2-3 دن ٹھہر جاؤں؟ میں کہا ہاں ٹھہر جاؤ. ذرا ادھیڑ عمر کے تھے. اب جب رات ہوئی تو انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی عبداللہ بن عمر، اور یوں سوراخ کر کے نا ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرے گا. ان کا خیال تھا اتنا لمبا رکوع کرے گا کہ رات گزر جائے گی، اتنا لمبا سجدہ کرے گا کہ رات گزر جائے گی. تو ان کو یوں کر کے دیکھنے لگے. وہ آئے اور اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے کی دعا پڑھی، ہو گئے. اور اذان پر آنکھ کھلی ان کی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کی میں نے کدی رات اکھ نہیں لائی تو اس رات اکھ کھلی نہیں تو جنتی بشارت کیوں لگ گئی. میں کہا میں کل بھی دیکھنا ہے. اگلے دن پھر وہی ہوا، وہ ایسے لیٹ گئے اور ان کو ایسے کر کے دیکھنے لگے. وہ پھر ماشاءاللہ اور کہا اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے. وہ پھر حیران پریشان، صبح کی اذان پہ ان کی آنکھ کھلی. اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتا تھا ڈر کے مارے، تو یہ تو اتنے بڑے صحابی ہیں. تیسری رات پھر دیکھا سیم، انہوں نے ایسے اپنی آنکھ چھپا کے چہرہ چھپا کے دیکھتے رہے اور وہ ساری رات نیند کے مزے لیتے رہے. یہ بیچارے ویسے ہی تھکتے رہے، ہن کچھ کر رہا ہے، ہن کچھ کر رہا ہے، ہن کچھ کر رہا ہے. آخر تیسری صبح وہ پھٹ پڑے، کہنے کے چاچا
ان کو انہوں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میرے والد ناراض ہیں میرے اوپر، تو میں 2-4 دن آپ کے پاس الگ رہوں۔ کہنے کہ چاچا میرا باپ کوئی ناراض نہیں تھا، 3 دن مسلسل میں نے تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنی، 3 دن مسلسل۔ تو میں دیکھنے آیا تو کیا کرتا ہے، تو ساری رات سوتا رہا جنت، تو نے جنت کے تھولا ہو گئی۔ کہنے کہ بیٹا یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تب کچھ نہ آیا زبان حال سے۔ جب واپس چل کے دروازے تک پہنچے تو انہوں نے کہا بیٹا ادھر آ، تجھے اصل بات بتاتا ہوں۔ بولا کہ ادھر آ تمہیں اصل بات بتاتا ہوں۔ کہا یوں دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا یہ جو میرا دل ہے نا، اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، کھوٹ کوئی نہیں، اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولا، اور اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، مجھے حسد نہیں ہوتا۔ تو اب میرا پتر بہ جاؤ، میں ایک انہوں نے گل سمجھاؤں۔ اب ان کا باڈی ایکشن دیکھنا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میرا دل صاف ہے سب سے، اے بھائی کیمرے والا والی سرکار بہ جا۔ تو اب عبداللہ بن عامر نے جو ایکشن کیا وہ انہوں نے کہا نا کہ یہ میرا دل سب سے صاف ہے، میری زبان سے کسی کو دکھ بھرا بول نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے ہاذا ہوا، چاچا یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل، یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل۔ اور یہ چاچا بڑا اوکھا عمل، اس نے بڑے عبادت گزار ہو کر ان کا بڑا اوکھا عمل ہے، ساری رات نفل پڑھتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، وہ اوکھا نہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں بڑا اوکھی سر، بڑا اوکھا کام۔ تو ایک اپنے دل کو صاف کرو، ایک اپنی زبان کو صاف کرو، ایک حد فاصل رکھو، شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرو، میری پسند ہے میری پسند ہے، بہت چھوٹی عمر میں ہے، اپنے والدین کی دعا لے کر کرو، اپنے والدین کی دعا کے ساتھ ڈولی میں بیٹھو، اپنے والدین کی دعا کے ساتھ سیرہ باندھو۔ کبھی بھی کورٹ میرج اور میری محبت ہے میں مر جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، میں وہ ہو جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چوتھے دن لڑائی ہو رہی ہوتی، وہ سارا عشق شادی تو پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لڑائی ہوتی ہے۔ تو جس میں والدین کی ہاں البتہ والدین سے کہتا ہوں، چونکہ میرا یہ بات والدین بھی گھروں میں سنتے ہیں کہ اپنے بچوں کی رعایت کر کے شادی کرو، اپنے بچوں کی رائے لے کر شادی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے نبی کے سامنے فاطمہ سیدہ علیہ السلام کا رشتہ مانگنے، تو چپ کر کے بیٹھ گئے شرم کی وجہ سے۔ تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ وہ خاموش۔ اب آپ کو تو پتا تھا، اچھا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ اور علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے تھے کہ فاطمہ علی کے لیے اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں، پہلے جبریل آ چکے تھے۔ جب جبریل آ گیا تھا اور آسمان سے وحی آ گئی تھی تو پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ، یہ نہیں کہا مجھے رشتہ منظور ہے، کہا انشاءاللہ۔ غور کرنا، والدین کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، کیوں؟ جبریل کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ فاطمہ علی کے لیے۔ آپ گھر گئے، فاطمہ کو بلایا، آپ کا کیا خیال ہے کہ فاطمہ انکار کرنے والی بیٹی تھی؟ آپ نے کہا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ یہ نہیں بتایا کہ جبریل بھی پیغام لے کر آئے، یہ بھی تاکہ پریشر نہ پڑے، پریشر نہ پڑے۔ فاطمہ علی کا رشتہ کر دوں تجھ سے؟ تو تمہاری بچی خاموش رہے تو وہ اقرار ہوتا ہے، تو فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے اور آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور کہا لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے وہ نکاح کیا۔ تو والدین سے کہتا ہوں کہ ڈنڈا نہ چلاؤ، آپ سے کہتا ہوں باغی نہ بنو،
اصل زندگی موت کے بعد آنے والی ہے. اس ساری چند چیزیں ہیں جن پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے. اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکا, اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے, نماز کو قائم کرنا